بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ڈھوئی تے منزل مقصود نہیں پہنچا، باج ادب دے کوئی، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ حاضرین محترم، سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس میں اولیاء کرام کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت عظیم ہستی حضرت قطب الاقطاب غوث وقت کے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مزار پاک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لاہور میں 1,00,000 سے زائد اولیاء کرام جو مدفون ہیں، اور بعض علماء کے قول کے مطابق ہزاروں میں زندہ اولیاء لاہور میں موجود رہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں ابدال اور قطب ہوں گے جن کی برکت سے، جن کی دعاؤں سے عذاب اور تکلیفیں ٹلتی رہیں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابدال اور قطب جو ہوں گے جن کی وجہ سے تکلیفیں ٹلتی رہیں گی، عذاب رکتے رہیں گے، اور ان کی برکتیں، ان کا وجود، ان کی دعائیں فیض یاب رہیں گی، علاقہ فیض یاب رہے گا۔ فرمایا میری امت میں جب تک قیامت نہیں آتی یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک وہ سلسلہ جاری ہے، گرچہ زندہ اولیاء کرام میں کمی ہوتی جا رہی ہے اور قطب ابدال اولیاء میں کمی ضرور ہو رہی ہے، مگر یہ سلسلہ جب تک امت محمدیہ باقی ہے یہ سلسلہ ختم ہونے والا۔ ایک غوث، ہم جس کو غوث کہتے ہیں، ایک غوث درجنوں، بعض غوث ہزاروں اولیاء اللہ تیار کرتے ہیں اور دنیا کے مختلف شہروں قصبوں میں روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت ہمارے پاس جو مزار پاک ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ اس کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ نیکسٹ جمعے یا اس سے اگلے جمعے۔ 20 صفر کو عرس ہوتا ہے یہاں، یہ 20 دن باقی ہیں عرس میں، 19، 20، 21 تقریباً۔ میں اس کے بارے میں عرض کروں گا، تو آج اتنا سا بتا دوں کہ حضرت داتا علی حجویری کو جو ان کے مرشد تھے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت کے جو غوث تھے وہ درجنوں اولیاء تیار کر کے مختلف شہروں قصبوں میں بھیجتے تھے۔ جب حضرت داتا علی حجویری کو یہاں لاہور میں بھیجنے کا پیر صاحب نے، عثمان ہارونی نے حکم فرمایا تو فوراً حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیا کہ تو لاہور میں تو میرے بھائی کی ڈیوٹی ہے، وہاں تو آلریڈی میرے بھائی، فرمایا جاؤ تم، لیکن آپ کے حکم کے آگے ادب احترام، جیسے آپ نے شعر بھی سنا ہے، آگے جب یہاں لاہور میں انٹر ہوئے، دروازہ بند تھا، صبح جب دروازہ کھلا آپ انٹرس ہوئے تو آپ کے وہ پیر بھائی کا جنازہ تھا۔ پھر سمجھے کہ مصلحت جو غوث کی تھی، مرشد پاک کی تھی، ظاہر ہے اب یہ پردہ کر گئے تو اب مجھے ہر علاقے میں زندہ اولیاء کی برکات بھی ہوتی ہیں اور مدفون جو اولیاء کرام دفن ہیں ان کی بھی برکات ہوتی ہیں، یہ برحق ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمارے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے واقعات موجود ہیں
یہ تو سب پہ اتفاق ہے نا کہ زندہ ولی جو فائدہ تو دیتا ہے لیکن فوت شدہ بھی فائدہ دیتے ہیں، گرچہ زندہ ولی کی نسبت ان کا فائدہ دوسری نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کا کم فیکٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ فوت ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے، تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کے جو شاگرد آپ سے فقہ یا درس حدیث پڑھ رہے تھے ان کا سبق بیچ میں معلق ہو گیا، بیچ میں رک گیا۔ اب انہوں نے اس وقت اتنی سہولیات تو نہیں تھی کہ عام عالم مل جاتے، اور انہوں نے کیا کیا، مایوسی سے اور نئے استاذ کی سوچ میں آپ کی قبر پر ہی بیٹھ کے سبق یاد کرتے رہے، اور پھر اچانک کیا ہوا کہ قبر سے امام ابو حنیفہ جہاں بھولتے تھے وہ بتاتے، وہ باقی سبق امام ابو حنیفہ کی قبر پر ہی بیٹھ کے انہوں نے مکمل کیے۔ وہ 6 مہینے لگے، 6 سال لگے یا سال لگے، اس کا پتہ نہیں، لیکن جتنی وہ حدیث کی کتابیں فقہ کی ان کی باقی تھیں، قبر میں لیٹے ہوئے امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی۔ سبق بھی سنتے تھے، امام ابو حنیفہ آگے سے جواب بھی دیتے تھے۔ خود امام ابو حنیفہ اپنے استاذ کی مسجد میں آتے، حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس جاتے تو وہ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے حضرت امام شافعی، کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں فوت شدہ بھی فائدہ دیتے ہیں لیکن زندہ اس سے زیادہ فائدہ دیتے ہیں، تو دونوں سے امت کو رہنمائی ملتی ہے۔